الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت مبلغا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ کے نصرت کے لیے، آپ کے تعاون کے لیے، آپ کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جماعت کو خود منتخب کیا. جماعت کو خود منتخب کیا. آپ کی نصرت کے لیے ایک جماعت کو منتخب کیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ منتخب بھی انہی لوگوں میں سے کیا جنہوں نے آپ کی مخالفت کی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر کے لوگ آتے جو آپ کا تعاون کرتے، انہی میں سے منتخب کیا جنہوں نے آپ کی مخالفت کی. کیوں؟ بات اصل یہ ہے کہ انسانوں کے قلوب کو حق کی طرف پھیرنے کے واسطے ایک محنت چاہیے، ایک مدت چاہیے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ کسی کی کرامت سے یا کسی کی حیثیت سے ہدایت پھیلنے والی نہیں ہے. ہدایت کے پھیلنے کے لیے نہ کرامتیں کارگر ہوتی ہیں نہ کسی کی حیثیت کو اثر کرتی ہے، بلکہ قلوب کے خیر کی طرف پھرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اذیتوں کا برداشت کرنا ہے. جو اذیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی صلاحیت کو باطل سے حق کی طرف اور ضد سے استقامت کی طرف تبدیل کرنے کے لیے جو محنت کی ہے، وہ محنت حسن سبب ہے دلوں کے پلٹنے کا. اس لیے کہ باطل پر ضد ہوتی ہے، حق پر استقامت ہوتی ہے. نبی کا کام یہ تھا کہ وہ ان کی ضد کو استقامت میں تبدیل کریں. یہ نہیں کہ وہ ضد کرنے والوں سے لڑ کر انہیں ہٹا دیں راستے سے. نہیں، ضد کرنے والوں کی جو صلاحیت ہے حق کے خلاف، اس صلاحیت کو حق کے خلاف ہونے سے حق کی موافقت پر لانا ہے. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ دعوت کا اصل خلاصہ یہ ہے
دعوت کا اصل خلاصہ یہ ہے، دعوت کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگوں میں ضد ہے آپ کے کام سے، آپ اپنی حکمت عملی سے اور اپنی تکالیف اور قربانیوں سے اور اپنی سخاوت اور اخلاق سے ان کی ضد کو استقامت میں تبدیل کریں۔ اس لیے آپ غور کریں گے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستانے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی ہدایت کی تمنا اس سے سب سے زیادہ تھی۔ جو چاہت ابو طالب کے لیے ہدایت کی، وہی طلب ابو جہل کے لیے ہے ہدایت کی، کہ ہدایت اور جائے ابو جہل اور ابو طالب۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ نے یہ انتخاب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ دین اور دین کی دعوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، کسی کا کوئی رشتہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے رشتے یا تعلق کی وجہ سے کام لے لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند شرائط ہیں جن شرطوں کے پورا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کر دیں گے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے خود منتخب کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس انتخاب میں نسبتیں نہیں چلتی کہ آپ کس کے بیٹے ہیں اور آپ کس کے پوتے ہیں اور آپ کس کے متعلق ہیں، اس کا کوئی خانہ نہیں ہے اس انتخاب میں۔ اس انتخاب میں ہر آدمی کا، ہر فرد کا براہ راست معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی پرانوں سے کہ جو شخص کسی کے سہارے سے چلنا چاہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر خود چلنے کی استعداد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے بھی سہارے تھے اللہ نے سارے سہارے توڑے، سب سہارے توڑے۔ جو بھی سہارا بنا وہ ٹوٹا، جو بھی سہارا بنا وہ ٹوٹا۔ آپ دیکھیے جس کو آپ سہارا بناتے تھے وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ابو طالب کے اسلام کی آپ کو اس لیے بھی بہت زیادہ چاہت تھی کہ قوم کے بڑے ہیں، اگر یہ آ جائیں تو ایک تائید ہو جائے گی، لیکن ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا اور وہ بھی ایک سہارا ختم ہوا۔ بلکہ جب قوم شکایت لے کر پہنچی ابو طالب کے پاس کہ یہ اس کام سے باز آ جائیں، آپ سے نے ایسے جواب دیا تھا کہ جس سے ایسا معلوم ہو گیا تھا کہ اگر آپ ان کی تائید کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو کام تو ہمیں کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ سہارے نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو خود اپنے اس کام پر خود کتنی بصیرت ہے، اپنے کام پر خود کتنی بصیرت ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے خود منتخب فرماتے ہیں۔ اس انتخاب میں بنیادی چیز یہ ہے کہ بندے کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق۔ میں اصلی عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر آدمی کے اپنے چلنے کا میدان، ہر آدمی کے اللہ کے قرب کے لیے اس کے لیے میدان بنا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا تکونوا امعۃ
کہ امام مت بنو. لوگوں نے کہا کہ ابن مسعود اجماع کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے اجماع یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر لوگ ادھر چلیں گے تو ہم بھی ادھر چلیں گے، اگر لوگ ادھر چلیں گے تو ان کے ساتھ ہم ادھر چلیں گے، اگر لوگ غلطی پر ہوں گے سب تو ان کے ساتھ غلطی پر ہوں گے، ہم کیا کریں گے اکیلے رہ کر، اور اگر لوگ ادھر چلیں گے تو ہم حق پر چلیں گے، ہم کیا کریں گے اکیلے رہ کر. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود اپنی ذات سے انہیں حق و ناحق کی صحیح غلط کی خبر نہیں. فرمایا لا تکونوا اماعۃ، کہ پبلک کے ساتھ اور جس وقت پر لوگ چلے ہیں اس پر چل پڑے. فرمایا ایسے مت بنو. اس لیے میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو قبول کرانے میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کے درمیان کے تعلقات کو پہلے درست کرے. یہ بہت ہی اس کی بڑی کمی ہے، اس لیے کہ یہ بات حق ہے کہ جب خلوتیں بگڑتی ہیں تو پھر اس کا اثر ضرورتوں پر پڑتا ہے. جب اللہ کے ساتھ تنہائی بگڑتی ہے اس کا سب سے پہلا اثر اجتماعی کام پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو فرمایا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کی جائیں تقوی کی اور سچائی کی اور امانت داری کی اور امت کی خیرخواہی کی. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھایا جائے اور اپنی تنہائیوں کو اپنے اللہ کے درمیان کے جتنے بھی امور ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارے اور مخلوق کے درمیان کے حالات درست ہوں. اس لیے کہ یہ بات بالکل حق ہے کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے مخلوق کے درمیان کے حالات کو درست کر دیں گے. تو سمجھتے تھے پہلے خلوتیں بگڑیں گی، جی ہاں، پھر یہ فساد باہر آئے گا. اس لیے بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کیا جائے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو منتخب کر لیتے ہیں اپنے کام کے لیے. اس لیے کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے کوئی بھی اگر کسی شخص کو اپنے کسی کام کے لیے منتخب کرتا ہے اس کا ایک امتحان لیتا ہے، اس کے امتحان میں اس کا سخت انٹرویو ہوتا ہے، یا اس کو کچھ دن رکھ کر دیکھتا ہے. بلکہ صاف کہا جاتا ہے ملازم سے کہ آپ کی ملازمت وقتی طور پر ہے، مستقل طور پر نہیں ہے. ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے مہینہ 2 مہینہ، اگر آپ کو ہم سمجھ میں آئے آپ تو پھر آپ کو رکھیں گے، اور اگر نہیں تو پھر آپ کی ملازمت وقتی ہوگی. میں آپ سے کیا عرض کروں، شہرت اور قبولیت اس میں اتنا بڑا فرق ہے، لیکن لوگ شہرت کو قبولیت سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مشہور ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مقبول بھی ہو. ورنہ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اگر وہ کھو جائیں تو ان کو کوئی تلاش نہ کرے، اگر وہ موجود ہوں تو ان کی کوئی پرواہ نہ کرے. ورنہ شہرت سے آدمی کو قبولیت کا ایک دھوکہ لگ جاتا ہے، فرمایا کہ قبولیت والی صفات، قبولیت کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، کہ اللہ رب العزت کے اللہ کا قرب حاصل کرو. ہم نے غور کیا قرآن میں تو سب سے زیادہ اللہ کا قرب 2 چیزوں میں ملتا ہے، ایک نفلی عبادات میں اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے انتہائی قرب کی کہ دین سے جتنے بھی دور قسم کے لوگ ہیں
اور اپنی سطح سے نیچے اتر کر عام لوگوں کو خود جا کر دعوت دینا، ان دو چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے قرب کا اپنی سطح سے نیچے اتر کر دعوت دینا، کہ جتنے برے سے برے حالوں کے پاس جاؤ گے اللہ کو اتنا زیادہ قریب پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے برے حال والے کے پاس جا کر اس کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو گے، اللہ تعالیٰ کا اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب پاؤ گے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی بات ہے کہ انفرادی دعوت، انفرادی عبادت، یہ دو بہت بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ مجھے معاف فرمائے استقبال کے زمانے میں یہ دو چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ انفرادی عبادات تو متاثر ہوتی ہیں کام کے تقاضوں کی وجہ سے، اور انفرادی دعوت دینا بھی آدمی کی نظر میں ہلکا ہو جاتا ہے کہ اب تو یہ تو عمومی کام ہے، ہمارے ذمہ تو بڑے بڑے کام آ گئے ہیں۔ میں تو صاف سے بحث کرتا ہوں، ہر پرانے کا اپنی ذات سے انفرادی دعوت دینا یہ اس کے لیے اپنے بدن کی غذا کی طرح اہم اور ضروری ہے۔ اپنے بدن کی غذا کی طرح اس کے لیے اہم اور ضروری ہے، چاہے اس پر اجتماعی تقاضے کتنے بھی زیادہ ہوں، لیکن یہ اپنے وقت کو انفرادی دعوت کے لیے اس طرح فارغ کیا کرے جس طرح ایک بادشاہ یا ایک وزیر وہ اپنی غذا کے لیے اور جسمانی غذا لینے کے لیے اپنا وقت فارغ کرتا ہے۔ اس لیے کہ دعوت ایمان کے لیے، اور دعوت اپنی عبادات کی تکمیل کے لیے، اور دعوت اللہ کے قرب کے لیے وہ بالکل غذا کی حیثیت رکھتا ہے داعی کے لیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ اہم چیز وہ ہے کہ وہ صفات پیدا کرو جن سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سے کام لینے کا فیصلہ ہو، جس میں سب سے اہم بنیادی صفت وہ صفت صبر ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ جتنا بھی ناگواریاں یا اختلافات پیدا ہوتے ہیں یا افتراق پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ صبر نہ کرنا ہے۔ بنیادی وجہ صبر نہ کرنا ہے۔ حالانکہ صبر ایک ایسی صفت ہے کہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ صبر یہ تو ایک گاڑی کے ایندھن اور پیٹرول کی طرح ہے۔ جہاں آپ کی منزل ہے وہاں تک کے لیے آپ کو پیٹرول لینا پڑے گا۔ آپ کو کہیں گے راستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تیل لیا جا سکے، لہٰذا آپ کو منزل تک کے لیے آپ کو تیل لینا پڑے گا۔ یہ ایک ایسے بنیادی اصول ہے کہ یقینی بات ہے کہ جہاں تیل ختم ہو جائے گا وہاں سفر ختم ہو جائے گا، اور جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس دعوت کے میدان کا سفر بھی ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے صبر کرنے کا جو عہد لیا تھا وہ حوض کوثر پر ملاقات تک کے لیے لیا تھا کہ ہماری ملاقات وہاں ہوگی۔ وہاں تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے صبر کرنے کا عہد لیا ہے۔ حوض کوثر پر ملاقات تک آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ تو میرے بزرگ دوستو عزیزوں، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر واقعی یہ پیدا ہو جائے تو پھر آدمی اس میدان میں ترقی بھی کرتا ہے اور استقامت بھی صبر سے ہی باقی رہتی ہے۔ استقامت بھی صبر سے ہی باقی رہتی ہے۔ جنہیں صبر نہیں ہوتا انہیں استقامت بھی نہیں ہوتی۔ کہ صبر کے استقامت کے لیے سب سے بنیادی صفت صبر ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کہتے ہیں حال کے امر کا پورا کر دینا۔ حال کے امر کا پورا کر دینا۔ اللہ رب العزت کے یہاں اطاعت کا جو امتحان ہوتا ہے وہ امتحان ہے اطاعت کا حال کے امر کا پورا کرنا۔ یہ دیکھا جائے گا حال کا امر کیا ہے۔ اگر حال کا امر پورا ہو گیا تو یہ مقبول ہے،
اور اگر ان حال کے امر کو ضائع کر دیا تو پھر یہ مردود ہیں. میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں. حال کا امر ہے اصل. حال کا امر پورا ہو گیا تو یہ مقبول ہیں، اور حال کا امر ضائع ہو گیا تو یہ مردود ہیں. اصل بنیادی بات یہ ہے کہ حال کا امر پورا ہوا یا ضائع ہوا. اگر حال کا امر پورا ہو گیا تو یہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اگر حال کا امر ضائع کر دیا تو یہ مردود ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کے امتحان کے لیے ان پر حال کا امر لاتے ہیں، اور یہ حال کا امر کبھی حیثیت کے خلاف آتا ہے. میں صاف تو بحث کرتا ہوں، حیثیت کے خلاف حال کا امر آتا ہے. اچانک مشورے میں ایسا کام آپ کے ذمہ آ جائے گا جس کام کو آپ سے کے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں. سننا میں کچھ کہہ رہا ہوں. جس کام کو آپ کے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں ایسا کام آپ کے ذمہ آ جائے گا. جی ہاں، شیطان یہ کہے گا کہ دیکھیے یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو کام آپ سے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے آپ سے یہ کام لے کر، لہٰذا آپ اس کام سے انکار کر دیجیے. سنیے میں بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، جب کام تقسیم ہوئے صحابہ پر انتظامی لائن کے کہ کھانا کون پکائے گا اور بکری کون کاٹے گا اور گوشت کون بنائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود پیش کیا یہ کہہ کر کہ جنگل سے لکڑی میں چن کر لاؤں گا. صحابہ کی تو مجال نہیں ہے نا، نعوذ باللہ آپ سے کہتے ہیں. آپ نے خود پیش کیا اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ جنگل سے لکڑی میں چن کر لاؤں گا. یہ میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی ساتھیوں سے کہ یہاں اس کام میں عہدے نہیں ہیں. ممبر سے لے کر بیت الخلاء کی صفائی تک جتنا کام ہے سب بالکل برابر ہے. سارے کام بالکل برابر ہے. اگر ان کو برابر نہ سمجھا تو اختلاف پیدا ہوگا کہ آپ نے ان کو یہ دیا، آپ نے ان کو یہ نہیں دیا، آپ نے ان کو یہ دیا، آپ نے ان کو یہ نہیں دیا، ان کو یہ دینا چاہیے تھا، ان کو یہ دینا چاہیے تھا. یہ سارے عہدوں کی لڑائی ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ممبر کا کام بڑا کام ہے اور بیت الخلاء کی صفائی چھوٹا کام ہے. اس فرق کی وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہوں گے. میں اس کی مثال دینا چاہتا تھا کہ حال کا جو امر آئے گا اللہ تعالیٰ کا وہ حیثیت کے خلاف آئے گا اس امتحان کے لیے کہ تمہارے نزدیک ہمارے امر کی حیثیت ہے اور عمل کی حیثیت ہے، یہ تمہارے نزدیک اپنی ذات کی حیثیت ہے. اس لیے کہ عبادت کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. عبادت کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم وہ ہے جن میں اپنی عبادات سے کبر پیدا ہو جاتا ہے. ایک قسم وہ ہے جن میں عبادات سے تواضع پیدا ہو جاتی ہے. ہم اس کا امتحان لیں گے کہ اندر کیا بن رہا ہے. کبر بن رہا ہے، تواضع بن رہی ہے، بڑائی بن رہی ہے، یا تواضع انکساری پیدا ہو رہی ہے. ہم اس کا امتحان لیں گے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی عمل پر استقامت یا کسی عمل پر مداومت یہ اصل امر کا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی حکم آپ کے معمول کے خلاف آ جائے تو اس کا پورا کر دینا اطاعت ہے. اس لیے عمل پر مداومت یہ استقامت نہیں ہے. عمل پر مداومت استقامت نہیں ہے. جس عمل کو آپ کر رہے ہیں پابندی سے، اس کے خلاف کوئی حکم آ جائے اس کو پورا کرنا استقامت ہے. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں.
کہ اللہ تعالیٰ حکم لا کر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا بن رہا ہے، کبر بن رہا ہے یا تواضع بن رہی ہے۔ جہاں تواضع بن رہی ہوتی ہے وہاں وہ اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے کیا کرایا جا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں اللہ کا امر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امتحان لیا، اس امتحان میں سب سے پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا، پہلا امتحان فرشتوں کا ہوا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ عمل کرنے والا، سب سے زیادہ علم والا، سب سے بڑھ کر عقل اور سمجھ والا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس کو جو ابلیس کا نے جو انکار کیا ہے اس کا انکار اس کی عقل نے کروایا ہے، کیونکہ عقل تقاضا کر رہی ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں پرانا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، عقل تقاضا کر رہی ہے۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے جو انکار کروایا ہے اس کی عقل نے انکار کروایا ہے۔ یہ عقل کی بات ہے کہ انا خیر منہ، اس لیے عقلوں کو، تمام عقلوں کو شریعت کے تابع کیا گیا ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے۔ تمام عقلیں شریعت کے تابع ہیں، تمام عقلیں شریعت کے تابع ہیں، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے۔ یہاں اس کی عقل نے اس کو دھوکہ دیا اور عقل نے یہ تقاضا کیا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمیں ایک نئے آدمی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، ایک نئی مخلوق۔ تو چنانچہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو حال کا امر ہوتا ہے وہ اس امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ یہ حال کے امر کو پورا کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اس نے حال کے امر کو ضائع کر دیا اور یہ کہہ کر ضائع کر دیا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، حال کا امر تو اللہ امر ہے، چاہے وہ آدم کو سجدہ کرنے میں اللہ کا امر ہو، چاہے وہ دائیں ہاتھ سے لقمہ لینے کی سنت ہو، دونوں چیزیں بالکل برابر ہیں حیثیت میں۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ بھئی سجدے کا جو امر ہے وہ تو بڑا امر ہے، اور کھانا کھانے کا جو امر ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کوئی حرام نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر اس نے لقمہ بائیں ہاتھ سے لے لیا تو ایسا کون سا بڑا گناہ ہو گیا؟ لیکن میں آپ کو دو مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ ادھر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا یہ کہہ کر کہ میں ان سے بہتر ہوں، ادھر ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے بھی دائیں ہاتھ سے کھانے سے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے۔ آپ نے بد دعا دی، فرمایا اللہ کرے تیرے دائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ حالانکہ وہ اس معاملے میں جھوٹ بول رہا تھا، ہاتھ اس کا صحیح تھا، لیکن جن میں کبر ہوتا ہے وہ نصیحت کرنے والے یا خیر کی طرف متوجہ کرنے والے کی بات کا انکار کر دیتے ہیں، اور انکار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ نہ کرنے سے انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے لیے ایک عذر پیش کر دیتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ سے بد دعا دی فوراً، اور فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ یہ بد دعا جو اس کو لگی ہے اس پر اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور کبھی اس کے منہ کی طرف اس کا ہاتھ اٹھ نہیں سکا، کیونکہ اس نے منع جو انکار کیا ہے، روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس کا منع کرنا جو تھا وہ انکار کرنا تکبر کی وجہ سے تھا، انکار تکبر کی وجہ سے تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص کسی بھی خیر کے کام کی طرف متوجہ کرے اور کسی بھلے کام کا حکم کرے اور دوسرا آدمی جواب میں صرف اگر اتنا بھی کہہ دے کہ آپ اپنا فکر کریں، تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی سے یہ کہنا کہ آپ اپنا فکر کریں۔ یعنی ٹوکنے والے کو اگر آپ نے اس وقت
اس کے عمل کی طرف متوجہ کر دیا. ٹوکنے والے کو اگر آپ نے اس وقت عمل کی طرف اس کو متوجہ کر دیا، گویا کہ آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنی فکر کریں. اس بات کا رد کرنے کی وجہ سے فرماتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ ٹوکنے والے سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنا فکر کریں. میرے دوستو عزیزو، ابلیس جس مقام پر تھا وہاں سے گرنے کی جو بنیادی وجہ ہوئی ہے وہ حال کے امر کو تکبر کی وجہ سے اس حال کے امر کو ضائع کر دیا، اور یہ کہہ کر ضائع کیا کہ میں ان سے بہتر ہوں. کیا وجہ ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی آخر؟ میں اس کی وجہ بتلاتا ہوں کہ وجہ بنی ہے حسد. وجہ بنی ہے حسد. جی ہاں، حسد نیکیوں کو کھا کر ایسا خاک کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کھا کر خاک کر دیتی ہے. حسد. اور یہ حسد پیدا ہو کر رہتا ہے. فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا کہ حسد میں اور غبطے میں کیا فرق ہے؟ حسد میں اور غبطے میں کیا فرق؟ غبطہ کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر رش کرنا، کاش میرے پاس بھی ہو. انہوں نے فرمایا جواب میں کہ حسد اور غبطے میں ایمان اور نفاق کا فرق ہے. مومن میں غبطہ ہوگا اور منافق میں حسد ہوگا، کیونکہ منافق وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت کو ضائع کرنا چاہتا ہے. جی ہاں، حسد. کیا حسد جھکنے نہیں دیتا؟ حسد جھکنے نہیں دیتا. حسد جھکنے نہیں دیتا. بہت سے مشرکین اسلام اس لیے نہیں لائے کہ نبی تمہارے خاندان میں کیوں، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہوئے. سوچیے آپ، بہت سے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ یہ حسد ہے کہ یہ آپ کے خاندان میں کیوں، ہمارے خاندان میں کیوں نہ ہوئے. ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ قرآن آپ پر کیوں نازل کیا گیا ہے. اگر ہمارے سردار پر نازل کیا جاتا، ہمارے قوم کے سردار پر، تو ہم اس کو مان لیتے، لیکن کیونکہ آپ کو پر نازل کیا گیا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی کتاب سے حسد نے قرآن کا انکار کروایا صرف حسد کی وجہ سے، ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہ آخری وحی ہے. ہم نہیں مانیں گے کیونکہ قرآن آپ پر کیوں نازل کیا گیا. میرے دوستو عزیزو، حسد وہ اطاعت سے اور حسد خیر کے کام میں تعاون سے روک دیتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی پہلی نافرمانی جو آسمانوں میں ہوئی ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور زمین میں جو پہلا قتل ہوا ہے، پہلا قتل خون جو بہا ہے کسی انسان کا زمین پر، وہ صرف حسد کی وجہ سے. اس لیے فرمایا کہ حسد کرنے والا اس لیے ناکام ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. جی ہاں، یہ حسد کا خلاصہ ہے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا. کیونکہ وہ جس کو چاہیں جو چاہیں دیں، وہ جس کو چاہیں جو چاہیں دیں. اختلاف اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے، حسد کرنا. اس لیے صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ اگر ان کو کسی کو کوئی فضیلت، کوئی درجہ، کوئی خیر، کوئی چیز کسی کو دی جاتی تھی تو صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ جا کر رہا کرتے تھے اپنے اندر خیر کو پیدا کرنے کے لیے. وہاں اشکال نہیں ہوتا کہ ان کو یہ چیز کیوں دی گئی ہے، بلکہ وہاں یہ تقاضا ہوتا تھا کہ ان کو یہ خیر ملی ہے، چلو ان کے ساتھ چل کر اس خیر کو ہم بھی حاصل کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار بھی نکالی، فرمایا عمدہ تلوار تھی، ویسے کون لے گا جس کا حق ادا کرے. حضرت زبیر کھڑے ہوئے، پرانے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، فرمایا کہ نہیں، بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں ملے گی. حضرت عمر کھڑے ہوئے دوسرے اعلان پر، ان کو بھی نہیں دی.
میں اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے؟ تو یہ دونوں حضرات ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، یہ دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ تیسرے اعلان پر ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ایک عام صحابی ہیں، آپ نے تلوار ان کو دے دی، اس تلوار کو لے کر میدان میں چلے تو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے میدان میں گئے کہ کیا وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تلوار اس کو ملی ہے، چلو اس کا کام دیکھتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے اصل اجتماعیت کی بات، یہ ہے اصل اجتماعیت کی بات کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر تلوار ان کو دی گئی ہے تو ان کے اندر کوئی خاص بات ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، ان کا انتخاب ہوا ہے، چلو ان کے ساتھ چل کر میدان کا کام دیکھتے ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ بجائے اس کے کہ وہ ناراض ہو کر پیچھے ہٹتے یا ناراض ہو کر یہ اعتراض کرتے کہ ہم تو پہلے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو پہلے پیش کیا تھا، ہم سے کیوں نہیں کام لیا گیا اور تلوار ہمیں کیوں نہیں دی گئی، انہیں کیوں دی گئی ہے؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے میدان میں اترے اور ان کے عمل کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے کس سے کیا کام لینا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کو اگر کسی کی فضیلت سنتے تھے تو ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات حج صحابہ میں جمع کیے ہیں، اور واقعی ہماری تربیت کے لیے، رہبری کے لیے حیات الصحابہ کا مسلسل مطالعہ اور اس کو مستقل دیکھنا اتنی مشکلات کو حل کرے گا، اور اتنا ہی یعنی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی خیریں آئیں گی اس سے کہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہر موڑ پر ایسے واقعات منتخب کیے ہیں حیات صحابہ میں کہ کام کرنے والوں کے لیے ہر قدم پر اس سے رہبری ہے، ہر قدم پر رہبری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حکم آئے گا کبھی کبھی حیثیت کے خلاف، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہیں گے کہ ان میں اطاعت کتنی ہے، ان میں تواضع کتنی ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کی پہلی مثال کہ حکم آیا حیثیت کے خلاف تو ابلیس یہاں ناکام ہو گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ حکم لاتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر، ان کا بھی امتحان سخت ہوتا ہے، اور سخت سے سخت امتحان نبیوں کا امتحان ہے۔ خود حدیث میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء کہ سب سے سخت امتحان جو ہوگا وہ امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوگا، جو سب سے سخت امتحان ہوگا۔ دوسرا امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن صفات کے اندر اور جن امتحانات کے اندر اللہ نے ابتلا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان صفات کو، ابتلاءات کو پورا کر کے دکھلایا۔ سب سے بڑی ابتلا ان کی اپنی ذات کے لیے آگ میں ڈالے جانے کی، اور سب سے بڑی ابتلا ان کی اپنی ذات میں اولاد کو ذبح کرنے کا حکم۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اولاد کا ہونا ایک انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، ہر انسان میں چاہت ہوتی ہے اولاد کے ہونے کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، کہ یہ حکم ہے، فوراً پورا کیا، بلکہ فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے کہ اپنے معاملے میں خود غور کرو، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ انہوں نے کہا خیال کیا ہوتا، اللہ کا حکم ہے، آپ تو مامور ہیں، آپ تو وہ کیجئے جو اس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ تو یہ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس لفظ میں فانظر ماذا ترى، اس میں ابراہیم علیہ السلام بچے کو اخلاص کی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا ذبح ہونا اس لیے نہ ہو کہ باپ کا حکم ہے، تمہارا ذبح ہونا اس لیے ہو کہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا افعل، یہ نہیں فرمایا افعل ما تشاء، جو آپ کا دل چاہے آپ کر لیجیے، آپ میرے باپ ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آپ جانے، اللہ جانے کہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ افعل ما تؤمر، کہ جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے پورا کیجیے۔ میرے دوستو بزرگو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے
اگر اس حکم کو پورا کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے صحابی کو پکڑا جو اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، بہت باپ کے ساتھ حسن سلوک اور باپ کے ساتھ بڑی خدمت کرنے والے، اپنے باپ سے بڑی محبت کرنے والے تھے. ان کو پکڑا آپ نے اور بلا کر فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. کوئی وجہ، کوئی جرم، کوئی غلطی کچھ نہیں، فرمایا جاؤ باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. روایت میں آتا ہے یہ صحابی سنتے ہی دوڑے، نہ ٹھہرے، نہ کوئی سوال کیا، نہ کوئی وجہ معلوم کی، سنتے ہی دوڑے. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اب بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی آپ کا حکم ہے میں باپ کا سر لے کر آتا ہوں. میں کہ نہیں، ہاں آؤ، ہمیں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں رشتے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم تو تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے کہ تمہیں باپ سے محبت زیادہ ہے، ہم سے محبت زیادہ ہے. ادھر باپ کا امتحان ہو رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے میں، ادھر نبی اپنے امتی کا امتحان لے رہے ہیں، بیٹے کا امتحان لے رہے ہیں باپ کو ذبح کرنے میں. وہاں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے میں کامیاب، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر باپ کو ذبح کرنے کو تیار. حکم ہے آپ کا، ہم وجہ نہیں معلوم کریں گے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کا حکم ہم پورا کریں گے. میرے بزرگ دوست، میں جو کہہ رہا تھا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کا انتخاب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ انتخاب کوئی آسان انتخاب نہیں ہے، بلکہ اس میں اطاعت کے سخت امتحانات ہیں، سخت امتحانات ہیں. یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ کر دیں گے، یہ نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کا کوئی انتخاب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت، اور اسی بات طے شدہ بات ہے کہ جو حکم آئے گا وہ حکم ضائع کرنے والا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں کہ یہ ضائع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. بندہ ڈرتا ہے میں اس حکم کو پورا کرنے میں ضائع ہو جاؤں گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بلکہ نوازنے کے لیے حکم لاتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اندر جذبہ ہوتا ہے، اولاد کا شوق، اولاد کی محبت، اس کو ذبح کرانے کے لیے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، امتحان لینا ہے. وہاں تو چھری نہ چلی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ نہیں، آؤ واپس آ جاؤ، ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے دل میں محبت ہماری زیادہ ہے یا تمہارے دل میں باپ کی محبت زیادہ ہے. میدان قتال میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی، ان کے بیٹے عبد الرحمن کفار کے ساتھ، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر، بیٹے نے کہا ابا جان، میدان میں قتال کے میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے گئے تھے. کئی بار ایسا ہوا کہ میدان میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، مگر مجھے رحم آیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا آپ کو. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، اگر تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا. کیا آپ یہ دیکھیے رشتہ محمد صاحب نے حیات ایک باب قائم کیا ہے. اللہ کے رسول سے محبت اور تعلق کو ثابت کرنے کے لیے سارے تعلقات کو منقطع کرنا، جتنی جاہلیت کے زمانے کی رگیں ہیں اور تعلقات ہیں ان سب کو کاٹنا، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کے رسول کے ہیں. یہ جواب دیا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تم نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ سمجھ کر، مگر میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا اگر تمہیں تلوار کے نیچے آ جاتے، کیونکہ تم اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آئے تھے، اگر جو تم میری اولاد ہو. تو میں نے عرض کیا کہ جذبہ ہوتا ہے انسان کے دل میں ایک، اور حکم آتا ہے جذبے کے خلاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر عمرے کے شوق میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے. عمرہ عبادت، بیت اللہ کی زیارت.
اللہ تعالیٰ کا امر ہے. احناف کے یہاں عمرہ سنت ہے، شوافی کے یہاں واجب ہے. وہاں پہنچے بیت اللہ کے قریب تو مشرکین نے آپ کو طواف سے عمرے سے روک دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیے، اور شرطیں لگائیں، اور بالکل ظالمانہ شرطیں، سب بہت سخت معاملہ کیا آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، اور کہا سے واپس جاؤ. یہ ایک امتحان تھا، اور بڑا سخت امتحان تھا کہ سب کا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے. ادھر کفار کہہ رہے ہیں واپس جاؤ، اور ادھر اس سے زیادہ سخت بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا صحابہ سے واپس چلو. صحابہ نے کیوں ہم کیوں نہ ان سے مقابلہ کریں، ہم کیوں نہ عمرہ کریں. سوال اس بات کا تھا کہ اس وقت عمرے کا جذبہ ہے صحابہ کے دل میں، یہ نبی کی اطاعت کرتے ہیں عمرہ چھوڑ کر، یا نبی کی نافرمانی کرتے ہیں عمرہ کر کے. دیکھیے تو صحیح، عمرے کی عبادت، بیت اللہ کی زیارت، اگر یہ نبی کی نافرمانی کرتے ہیں اس وقت اس جذبے میں آ کر، تو پھر یہ نافرمان ہوں گے، ان سے فتح کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اور اگر یہ فرما برداری میں اس وقت اپنے اس جذبے کو قربان کر کے نبی کی بات مان لیں، تو پھر ہم ان کو اطاعت کی برکتیں اور فتوحات ان کو یہی دکھلا دیں گے. عجیب بات ہے کہ سب کا جذبہ عمرہ کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ نہیں واپس چلنا ہے، فرمایا واپس چلنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں، جذبہ ہے نا ایک اندر، ہر ایک سے جا کر کہتے کہ کیوں ہم پر نہیں ہے، بیت اللہ سب کا نہیں ہے. جواب یہ دیتا تھا کہ عمر یہ اللہ کے رسول ہیں، جو یہ کہیں گے وہ ہمیں کرنا ہے. عمر یہ اللہ کے رسول ہیں، جن کا حکم ہمیں پورا کرنا ہے. یعنی سفر کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ سے، بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور عین وقت پر کہنی واپس آئیے. اللہ کا حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واپس جائیے. یہ کیوں ہے حکم؟ یہ اس لیے ہے کہ اس وقت تمہارا جذبہ عمرہ کرنے کا ہے، ہمارا حکم واپسی کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تم نبی کی اطاعت کتنی کرتے ہو. بعض لوگوں نے بال کتروائے اس امید پر کہ دل میں یہ تھا کہ شاید عمرے کی اجازت مل جائے، شاید کفار کو رحم آ جائے. تو جنہوں نے حلق کرایا انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو پوری طرح مانا. آپ نے حلق کرایا، انہوں نے بھی حلق کرایا. جن کے دلوں میں ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، جو میں ارادہ تھا عمرہ کرنے کا کہ عمرہ کریں، انہوں نے بال کتروائے، حلق نہیں کرایا، سر نہیں منڈوایا، بال کتروائے، کیونکہ دل میں یہ تھا کہ ہاں شاید عمرے کی اجازت مل جائے، شاید کفار کو رحم آ جائے، شاید اب کوئی خبر آ جائے، شاید اب کوئی خبر آ جائے. تمہارے دل میں یہ بات ہے کیوں کہ جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہو جاتا. جب نبی نے حکم دے دیا واپس جانے کا تو تمہارے دل میں عمرے جیسی عبادت کی چاہت کیوں باقی ہے؟ کیونکہ بات قرآن نے صاف کہہ دی ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ عظیم مومن ہو نہیں سکتا کہ تیرے فیصلے کے بعد ان کے دل میں اپنی چاہت باقی رہ جائے، چاہے وہ عمرہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی عمل خیر ہو. ان کے دل میں بات باقی کیوں ہے؟ یہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ تیرے رب کی قسم عظیم مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی اچھی چاہتیں بھی نبی کے حکم کے تابع نہ ہو جائیں. اچھی چاہتیں. چنانچہ روایت عجیب ہے کہ جن لوگوں نے حلق کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ دعا کی مغفرت کی. اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، 3 مرتبہ دعا دی ان کو. ان کے لیے دعا نہیں ہوئی، کتروانے والوں کے لیے. انہوں نے خود کہا کہ اصلا ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے، ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. آپ نے ان کے کہنے پر صرف ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ بال کترنے والوں کی بھی مغفرت کر دے. وہ بھی ان کے کہنے پر یہ دعا 1 مرتبہ کی ہے.
اور حلق کرانے والوں کی بغیر طلب کے آپ نے 3 مرتبہ دعائیں مغفرت کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع کیا ہے اور انہوں نے بال کتروائے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے ہیں، شاید اجازت مل جائے عمرہ کرنے کی۔ ارے جب نبی نے حکم دیا واپس چلنا ہے، میں نے عرض کیا کہ حکم آتا ہے آدمی کے اچھے جذبے کے خلاف، جذبہ بہت اچھا ہے کہ یوں کریں، حکم آ گیا کہ نہیں یہاں سے واپس جانا ہے۔ ابھی یہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ فتح کی خبر آ گئی اللہ کی طرف سے، ابھی ہٹے بھی نہیں تھے یہاں سے کہ فتح کی خبر آ گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ حدیبیہ کو فتح، مکے پر حملے کو فتح مکہ کہتے ہو اور ہم حدیبیہ کو فتح مکہ کہتے ہیں، کہ وہاں تو جہاں جذبات اپنے قربان کر کے حکم برا کیا ہے، وہیں ہمیں فتح کی خبر مل گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے فتح کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس طرح میں کہنا چاہتا تھا کہ جو حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کہیں جذبے کے خلاف، کہیں فطری محبت اور تعلقات کے خلاف، کہیں حکم آ جاتا ہے معمول کے خلاف۔ معمول یہ تھا کہ نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف، اچانک حکم آ گیا نماز کے دوران کہ آپ رخ پھیر لیجئے بیت اللہ کی طرف۔ یہ نماز کے درمیان میں حکم آیا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی وقت گھوم گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف۔ کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے صرف جاننے کے لیے کیا ہے کہ جو نبی کے ساتھ عمل میں چل رہے ہیں، ان میں کون ہے جو فوراً حکم پورا کرتا ہے، اور کون ہے ان میں جو کہتا ہے نہیں وہ قبلہ بھی ٹھیک ہے، یہ قبلہ بھی ٹھیک ہے، کبھی ادھر پڑھ لیں کبھی ادھر پڑھ لیں۔ کہ نہیں، ہم تو آپ کی اجتماعیت کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جو امت آپ کے ساتھ ہے، ہم ان کی اطاعت کو جانچنے کے لیے ہم نے قبلے کو بدلا ہے، تاکہ ہم جان لیں کہ کون تم میں نبی کا اتباع کرنے والا ہے، کون ایڑیوں کے بل پلٹنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان قریب کہیں گے احمق قسم کے لوگ کہ ان کا قبلہ کیوں بدلا گیا؟ یہود نے کہا ہمارا قبلہ آپ نے کیوں چھوڑا؟ اگر غلط تھا تو آپ کی پچھلے نمازیں ضائع ہو گئی، اگر صحیح تھا اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کفار نے کہا ہمارا قبلہ آپ نے کیوں اختیار کیا؟ ہمارے بتوں کو نہیں مانتے، ہمارے قبلے کی طرف کیوں آئے؟ منافقین ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ منافقین نے یہ کہا کہ ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی بلا قبلے کو بدلنے کی؟ جب ایک معمول چل رہا تھا چلتا رہتا ہے، کیا ضرورت تھی اس کو تبدیل کرنے کی؟ معمول چل رہا تھا چلتا رہتا ہے، اس کو بدلا کیوں ہے؟ منافقین کو اعتراض، ہمیشہ اعتراض ہوا ہے منافقین کو، اس لیے مولیاسہ کا ملفوظ ہے کہ معترض محروم رہے گا خیر سے، معترض خیر سے محروم رہے گا، اسے اعتراض ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ معترض فرماتے تھے مولیاسہ کہ معترض محروم رہے گا، کیونکہ 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک طالب ہے، ایک قانع ہے، ایک ناقد ہے۔ طالب تو ہے جو ترقی کرتا رہے گا، اور قانع اسے کہتے ہیں جن کا خیال یہ ہے بھائی کام کو کیا بڑھانا، جتنا ہو رہا ہے کافی ہے، میں اتنا ہو جانا بہت ہے۔ میں آپ سے صاف بحث کرتا ہوں، دین کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میاں جتنا دین ہے غنیمت ہے، یا کوئی یہ کہہ دے کہ ایمان جتنا ہے کافی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسا آدمی ناقص ایمان سے اور ناقص دین سے راضی ہو گیا ہے۔ ایسا شخص ناقص ایمان سے اور ایسا آدمی ناقص دین سے راضی ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو ہو رہا ہے کافی ہے، جتنا ہو رہا ہے غنیمت ہے۔ فرمایا کہ طالب ترقی کرے گا اور قناعت کرنے والا نیچے گرے گا، کم اس کی دینی سطح گرتی رہے گی۔ اور فرمایا اعتراض کرنے والا کہ ناقد محروم رہے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک امتحان تھا عبادت میں
کہ اچانک نماز کے دوران حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف. صحابہ کرام فوراً پلٹ گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. ہم نے عرض کیا کہ یہاں حکم آیا معمول کے خلاف. دیکھو میرے دوست عزیزوں، ساتھیوں میں جذبہ ہوتا ہے، میدان میں محنت کرنے والوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں، ہم یہ کریں، ہم یہ کریں، اور کرتے 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 جب بالکل فتح کو اور کنارے کو پہنچنے لگتے ہیں تو اچانک حکم آ جاتا ہے ذمہ دار کی طرف سے کہ بھئی آپ اس کو چھوڑ دو، آپ یہ کر لو. آدمی سوچتا ہے کہ سارا کام تو میں نے کیا، اب جب بالکل قریب آ گیا تھا اور میرے ہاتھ پر فتح ہو جاتی تو مجھے اچانک دوسرا کام دے دیا. میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں. ایک صحابی مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر مسالہ تیار کر رہے تھے تعمیر کے لیے. آپ نے دیکھا ان کا مسالہ بناتے ہوئے، ان کو بڑی محنت سے کام کر رہے تھے. فرمایا ہے بھائی فلاں نے تم اس کو بلاؤ، فلاں انصاری کو، وہ مسالہ اچھا بناتا ہے. اس کو آپ نے ان کو ہٹایا، ان کی جگہ دوسرے کو لگا دیا. مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی شکایت نہیں. یہ جی کیوں ایسا کیوں کر دیا، ان کو کیوں ہٹا دیا؟ اس لیے کہ اصولی بات یہ ہے کہ اس میدان میں معزولی وہ ترقی کا ذریعہ ہے. اس میدان میں معزولی ترقی کا ذریعہ ہے، اور اس میدان میں معزولی ایک امتحان ہے. میں اس کی مثال عرض کروں گا. بے شمار مثالیں ہیں صحابہ کی کہ انہیں اچانک عمارت سے معذور کر دیا کہ نہیں آپ امیر، آپ نہیں، آپ امیر یہ ہیں. ایک صحابی تھے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک سال تک عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا. ایک سال تک وہ ایک مدینے سے باہر رہ گئی. ایک سال کے بعد آئے اور آ کر ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو گئے. ایک سال کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا تو امیر اچانک بنا دیا گیا ہے، مشورہ نہیں ہوا ہے، اچانک امیر بنا دیا گیا ان کو، لہذا میں نہیں مانتا. مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایک سال کے بعد واپس آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنایا. تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی آئے ہیں اور میدان میں کام کے ماحول میں رہے نہیں ہیں، اور اسی لیے نئے آدمی کو، نا تجربے کار کو اس طرح ایک دم امیر بنا دینا تعلق کی وجہ سے یا اس کے اکرام میں. ابوبکر نرم دل آدمی تھے، انہوں نے خیال ہوا کہ چلو اس کو امیر بنا دو، یہ آ گیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس کو امیر نہ بنائیے. آپ کہا کہ اب تو عمر میں اعلان ہو چکا، میں اس کے گھر پہ جھنڈا لگا چکا ہوں اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ امیر جماعت ہے، اب تو مناسب نہیں ہے ہٹانا. لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر کہ نہیں، آپ کا حکم ہے، آپ حکم دے دیجئے، ہم تو آپ کی بات مانیں گے جیسا آپ فیصلہ کریں. حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر میں اسے امیر بنا چکا ہوں. فرمایا میری درخواست ہے آپ سے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو بات چاہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے ایسی جو ہے مقبول اور مؤثر ہوتی تھی اور مفید ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ درخواست کرتے رہے، تو میری رائے ہے ایسا کر لیں. ٹھیک ہے عمر، جیسے تم کہتے ہو ایسا ہی کروں گا. فوراً آدمی بھیجا کہ جاؤ خالد بن سعید کے مکان کے دروازے سے جھنڈا اکھاڑ کر لے آؤ، ان سے کہہ دو کہ آپ کو عمارت سے معزول کر دیا گیا. آدمی گیا دروازے پر ان کے،
کیا لوگ تھے، اللہ اکبر. جا کر کہا کہ آپ کو امیر بنایا گیا تھا اور ابھی مجھے بھیجا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ کہا ہے کہ آپ امیر آپ نہیں ہیں، فلاں ہوگا، اور جھنڈا واپس منگوایا ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمیں تو اس وقت جھنڈا ملنے کی خوشی بھی نہیں تھی کہ امیر بنا دیا گیا ہوں، اور اب اس کے جانے کا غم بھی نہیں ہے، اور اب تو کام زیادہ کرنے کا موقع ملے گا. امیر بن کر کرتے تو ذمہ داری ہوتی انتظام کی اور لشکر کو لے کے چلنے کی اور ان کے مسائل کی اور ان کے امور کی، اور اب تو عمارت سے ہٹ گئے ہیں، اب تو زیادہ میدان میں اتر کر عمومی کام کا موقع زیادہ ملے گا. معمور بن کر کام کریں گے، موقع زیادہ ملے گا. تو اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا بالکل لے جاؤ، ہمیں تو بالکل امیر بننے کی خوشی تھی، نہ عمارت کے جانے کا غم ہے، یا جھنڈا لے جاؤ. کہنا وہ کیسے کہ جیسا آپ کا حکم ہے ہم تیار ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تھی صحابہ کرام کی کا مزاج. مان کر سے لے کر جو چاہے کروا لو، جو چاہو کروا لو، ہم ہر کام کے لیے ہر وقت تیار ہیں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا لشکر کا، اور فتح ان کے ہاتھ پر ہو رہی تھی، اور بالکل فتح ہونے کو تھی. اچانک حضرت عمر کا حکم گیا کہ نہیں، تم چھوڑ دو عمارت اور جھنڈا فلاں کے حوالے کر دو. عین وقت معزول کر دیا. عجیب قصہ ہے یہ بھی. جب یہ معزول کیے گئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے جگری دوست تھے علقمہ ابن علاسہ، بڑی محبت تھی آپس میں، تعلقات ہوتے نا آپس میں، تو پھر ان تعلقات کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے ہمارے ساتھ، ہمارا آدمی کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے دوست کے ساتھ ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے ہم بھی ابھی سے لڑیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے آدمی کے ساتھ ایسا کیا ہے. لیکن وہاں عجیب و غریب مزاج تھا لوگوں کا. حضرت علقمہ کو محبت تھی حضرت خالد سے، بہت جگری دوست ان کے. جب وہ معزول کر دیے گئے، خبر پہنچی، خیر وہ حضرت خالد آ گئے، واپس آ گئے. تو رات کو اندھیرے میں ملاقات ہوئی. حضرت علقمہ ابن علاسہ کی ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. اندھیرا، رات کا اندھیرا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل، صورت، لہجہ، آواز وہ ملتا تھا حضرت خالد سے بہت. حضرت علقمہ یہ سمجھے کہ یہ خالد ہے، وہ تھے حضرت عمر. علقمہ نے بات شروع کر دی. علقمہ نے کہا او خالد، یہ جو عمر ہے نا مومنین، اس نے جو تجھے معزول کیا ہے یہ بہت تنگ دلی کی بات ہے اور تنگ نظر ہے یہ عمر، اور اچھا نہیں کیا عمر نے تیرے ساتھ ایسا کر کے. حضرت عمر سنتے رہے، وہ سمجھ رہے خالد ہے. حضرت عمر کے خلاف ان سے بات کی، تو جو بہرحال ان کو تکلیف تو ہوئی اس بات سے کہ میرے دوست کو معزول کر دیا. حضرت عمر سنتے رہے. فرمایا اور سناؤ خالد، اور سناؤ علقمہ. علقمہ نے کہا کہ میرے چچا کے میرے بھتیجے کو مال کی ضرورت تھی، میرا خیال تھا کہ عمر سے کہوں گا کہ اس کے لیے مال کچھ دے دیں، لیکن جب عمر نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو بس میرا ارادہ نہیں ہے عمر سے مال کا سوال کرنے کا. اس طرح کی بات انہوں نے کی. اور عمر نے فرمایا خالد کی آواز میں کہ اچھا یہ بتا علقمہ، اگر یہ جو ہمارے امیر ہیں، ذمہ دار ہیں عمر، اگر یہ ہمیں ہمارا حق نہ دیں، سنو یہ سننے کی بات، اگر یہ ہمارا حق نہ دیں اور یہ ہم سے کام لیتے رہے، ہمیں ہمارا حق نہ دیں اور ہم پر زیادتی بھی کریں، تو یہ بتا علقمہ کہ تیرا پھر کیا خیال ہے. علقمہ نے کہا دیکھ خالد، بات یہ ہے اگر یہ ہمیں ہمارا حق نہ دیں اور یہ ہم سے کام لیتے رہیں تو ہمیں تو ہر حال میں ان کی مان کر چلنا ہے اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. صبح کو مجلس حضرت عمر کی حالت تھی، سب سے آگے مقدس یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، علقمہ اور حضرت خالد دونوں برابر بیٹھے سامنے. حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ، خالد
رات تمہاری علقمہ سے کیا باتیں ہوئی ہیں؟ خالد نے کہا مومنین میں تو کئی روز سے ملا نہیں اس سے، ملاقات نہیں ہوئی. کہ نہیں بتاؤ رات تم دونوں کیا باتیں کر رہے تھے؟ خالد نے کہا اللہ کی قسم میری اس کی ملاقات نہیں ہوئی. علقمہ نے کہا خالد جھوٹ مت بولو، قسم مت کھاؤ، رات میں اور تم ساتھ میں تو تھے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں تم دونوں سچ بول رہے ہو، علقمہ تمہارے ساتھ، خالد نہیں تھا، میں تھا تمہارے ساتھ. مگر علقمہ تم نے جو بات کہی ہے نا کہ چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو لیکن ہمیں ہر حال مان کر چلنا ہے. حضرت نے فرمایا ایک مومن کے دل کا یہ جذبہ مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے. یہ مجھے اتنی بات عرض کرنی تھی. ایک مومن کے دل کا یہ جذبہ کہ ہمیں مان کر چلنا ہے مجھے پوری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے. ایک مومن کا یہ جذبہ یہ کہ ہمیں مان کر چلنا ہے. میرے دوستو عزیزو، ایک ہوتا ہے کلب معلم، سدائے ہوئے کتے ہوتے ہیں جن کو چھوڑا جاتا ہے میدانوں میں، وہ شکار کرتے ہیں، شکاری کتے کہلاتے ہیں. شریعت نے اس کے شکار کو 3 شرطوں پر حلال کہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑیں کتے کو. دوسری اہم شرط یہ ہے کہ یہ کتا اس میں سے خود نہ کھائے، لا کر شکار لا کر مالک کے حوالے کرے. اگر یہ کھا لیتا ہے اس میں سے تو یہ کتا امانت دار کتا نہیں ہے، اس کا شکار حلال نہیں ہے. تیسری شرط بہت اہم ہے کہ جب یہ کتا دوڑ رہا ہو شکار کے پیچھے اور اچانک مالک یہ کہے کتے کو کہ واپس آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اور مالک کتے کو روکنا چاہے، کتا اگر رک جاتا ہے مالک کے اشارے پر اور اس کا تجربہ اس کو ہو جائے بارہا کہ یہ کتا اشارے پر رک جاتا ہے، حالانکہ ادھر بھاگ رہا ہے اس شکار کے پیچھے، اور دوڑتے دوڑتے بھی قریب پہنچتا تھا کہ وہ مالک اس کو روک دے، اور یہ مالک کے اشارے پر شکار کو چھوڑ کر وہیں رک جائے، تو فرمایا کہ اس کا تو شکار حلال ہے. اور اگر یہ کتا مالک کا روکنے پر رکتا نہیں ہے اور شکار پر حملہ کر دیتا ہے تو یہ شکار اس مالک کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ کتا فرمانبردار نہیں ہے. آپ سوچئے تو صحیح، ایک جانور اگر مالک کا فرمانبردار نہیں ہے تو اس کا شکار قابل قبول نہیں ہے، حلال نہیں ہے. تو جو امتی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر اس میں اطاعت نہیں ہے تو بتائیے اس کا عمل قابل قبول اللہ کے یہاں کیسے ہوگا؟ سیدھی بات. تو میں کہ سارا کام اطاعت پر ہے، سارا کام اجتماعیت پر ہے، سارا کام اطاعت پر ہے. تو میں تو شروع میں آیت پڑھی تھی قرآن کی کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اطاعت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں، اچھے جذبات کے خلاف حکم آئے گا، طبیعت کے خلاف حکم آئے گا، انسانی فطری تقاضوں کے خلاف حکم آئے گا. صاحب آپ کے ساتھ سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے عرض کیا، آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. گدھے سواری کے لیے ساتھ تھے اور وہ حلال بھی تھے، اس وقت حرام نہیں کیا گئے تھے. صحابہ نے گدھا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، گوشت تیار ہو گیا. جب بالکل گوشت گلنے کے قریب ہو گیا اور صحابہ کھانے کے لیے تیار تھے، ظاہر بات ہے کہ آدمی سفر میں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب وہ گوشت تیار ہوا اور گلنے لگا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرے راستے کے مجاہد ہیں، سفر میں ہیں، کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اطاعت کے اس امتحان کے لیے اچانک حکم آ گیا آسمان سے کہ اللہ نے گدھے گوشت کو حرام کر دیا ہے. آپ میں جاؤ اعلان کر دو جا کے صحابہ میں کہ گدھے کا گوشت حرام ہو گیا ہے، اسی وقت جو کھانا پکا ہوا ہے پھینک دیا جائے اور ہانڈیاں توڑ دی جائیں. یہ حکم آیا اچانک آسمان سے. کوئی ہے کہنے والا کہ یہ مدینے جا کے بات حرام کر دیں گے، اس وقت تو کھا لیں، آئندہ کبھی نہیں کھائیں گے، اس وقت اجازت ہو جائے آئندہ کبھی نہیں کھائیں گے؟ کہ نہیں، آئندہ کبھی کھاؤ یا نہ کھاؤ، وہ تو حال کے امر کا پورا کرنا، یہ ہے قبولیت کی، یہ ہے قبولیت کی علامت، اور یہ ہے قبولیت کی شرط کہ حال کا امر پورا ہوا یا ضائع ہوا. بس حال کا امر پورا ہوا یا ضائع ہوا. میرے دوستو عزیزو، جس طرح یہ حال کا امر شریعت میں ہے،
اسی طرح حال کے امر کو پورا کرنے کی اہمیت اس دعوت کے فریضے میں ہے. اگر حال کا امر پورا کر دیا تو یہ دعوت کے فریضے کو ادا کر دیا، حال کے امر کو ضائع کر دیا تو دعوت کے فریضے کو ضائع کر دیا. جس طرح حال کا امر شریعت کے لیے ہے، میں کہنا چاہتا ہوں اس طرح حال کا امر دعوت اللہ کے اس فریضے کے لیے بھی حال کا امر ہے. اگر تم نے حال کے امر کو ضائع کر دیا، میں تو عرض کر رہا تھا کہ جس طرح عبادات میں حال کا امر ہے، اسی طرح دعوت اللہ میں بھی حال کا امر ہے. دعوت اللہ میں بھی حال کا امر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ آزار بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن دو قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک قسم وہ تھی جو عذر پیش کر کے، سچے آزار پیش کر کے رویا کرتے تھے کہ اصل عذر یہ ہے، جانے کو ہم تیار ہیں، عذر یہ ہے. وہ اپنے سچے آزار پر رویا کرتے تھے. اللہ نے ان کو قرآن میں خیر خواہ کہا ہے. جی ہاں، ان کو خیر خواہ کہا ہے اور ان کو محسنین کہا ہے. ان کو محسنین کہا ہے، ان کو خیر خواہ کہا ہے اور ان کو محسنین کہا ہے کہ جو اپنے آزار کو پیش کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. اللہ یہ عذر ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، یہ عذر ہے، ہم جانا چاہتے ہیں مگر یہ عذر ہے. تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اپنے آزار کو، سچے آزار پر رو رہے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہے اور اللہ کے ہاں ان پر کوئی الزام نہیں ہے. قرآن نے صاف کہا ہے وَلَا الَّذِينَ آتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَهُمْ أَغْنِيَاءُ. کہ نبی جی پکڑ تو ان کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت بھی دی ہے اور وقت کی فرصت بھی دی ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ اس دعوت کے فریضے کو ادا کرنے میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے. پکڑ ان کی ہے، پکڑ ان کی ہے جو اس دعوت کے فریضے میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، باوجود یہ کہ ان کو اللہ نے مالی وسعت بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے. پکڑ ان کے لیے ہے، پکڑ ان کی ہے. ناراضگی ان سے ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ نے فرصت بھی دی ہے، وسعت بھی دی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے ساتھ آزار ہیں اور شرعی عذر ہے، سچا عذر ہو یا جھوٹا عذر ہو، منافقین دونوں حالتوں میں خوش رہتے تھے. اور ایمان والے کی علامت یہ تھی کہ وہ اپنے سچے آزار میں بھی اپنے آپ کو مجرم سمجھتے تھے. عذر سچا ہے، صحیح ہے، لیکن وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ عذر اپنے عذر سے خوش ہوں، کبھی نہیں، بلکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے اس پر کہ کیا کاش ہم نکلتے، مگر آپ صاحب نے روک دیا ہے، کاش ہم نکلتے مگر یہ ایک ایسا عذر پیش آ گیا ہے. صحابہ اپنے آزار اجازت لینے کے لیے پیش نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے آزار صحابہ اکرام اس لیے پیش کر دیا کرتے تھے کہ اب آپ کا فیصلہ ہو. ایک صحابی تھے بہت لنگڑے، روایت میں آتا ہے اشد العرج، سخت لنگڑے تھے. بیٹھے روک دیا ان کو کہ ابا جی آپ بند نکلیے. انہوں نے کہا مجھے نکلنا ہے. ابا جی آپ بند نکلیے، آپ معذور ہیں. کہا نہیں مجھے نکلنا ہے. جب نہیں مانے تو بیٹوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یہ ہمارے ابا جان ہیں اور معذور ہیں چلنے سے، اور یہ نکلنے کے لیے نکلنے کو تیار ہے، ہم بات ہماری سن نہیں رہے ہیں، آپ ان کو روک دیجئے. دیکھیے آپ بیٹوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان کو روک دیجئے، ہماری بات تو سنتے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کی حکمت عملی ہے اور یہ دعوت کا اسلوب ہے کہ روکنے والوں سے تو فرمایا ان کو جانے کیوں نہیں دیتے.
بیٹو سے نہیں کہا میں روک دوں گا. روکنے والوں سے فرمایا جانے کیوں نہیں دیتے ان کو؟ ما علیکم اللہ تمنعوا لعل اللہ یرزقہ الشہادہ. تم جانے کیوں نہیں دیتے؟ شاید اللہ ان کو شہادت دے دے. اور باپ کو الگ بلا کر فرمایا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے معذور قرار دیا ہے. لیس علی ما حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج، کہ اللہ نے جو معذور قرار دیا ہے تم نہ نکلو. میں نے کہا اس نے ایک بار بتا دیجیے بس، یہ تو آپ نے کہہ دیا میں نہ نکلوں، مگر ایک بات مجھے بتا دیجیے، اگر میں اس لنگڑے پیر سے نکلا اور شہید کر دیا گیا تو میں جنت میں لنگڑا ہی رہوں گا یا صحیح پیر سے چلوں گا؟ اس کی بات بتا دیجیے. فرمایا کہ تم جنت میں صحیح پیر سے چلو گے. فرمایا کہ اگر اتنی جلدی یہ پیر صحیح ہو جاتا ہو اور جنت میں داخل ہو جاتا ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے گھر پہ رہنے کی؟ چنانچہ نکلے، شہید کیے گئے. آپ نے فرمایا میں تمہارے باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں صحیح پیر سے چل رہا ہے. میرے دوستو عزیزو، عجیب قرآن کا اسلوب ہے. تولو و یتولو دونوں کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، منافقین کے لیے بھی مومن کے لیے بھی. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ کہ وہ تو واپس جاتے تھے اجازت لے کر گھروں کو اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہماری جان بچ گئی ہے، حضور کام آ گیا ہے، سچا ہے جھوٹا جیسا بھی تھا. اور یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے ایمان والوں کے لیے. وَتَوَلَّوْا وہ روتے ہوئے گھروں کو جاتے تھے کہ کیا کریں، ہم تو نکلنا چاہتے تھے لیکن اللہ کے نبی نے حکم دے جائے کہ نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ جس طرح حال کا امر عبادات کے لیے ہے، اس طرح حال کا امر دعوت اللہ خروج کے لیے بھی ہے. اس لیے اللہ کے راستے کا خروج اور نفر یہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے کہ اس کا حکم ہے نکلنا. اس لیے کہ نفر اور خروج وہ اقامت دین کے لیے ہے. نفر اور خروج اقامت دین کے لیے ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے ہے، دین کو قائم کرنے کے لیے ہے. اس لیے قرآن نے کھل کر کہا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں جو خروج ہوتا تھا وہ تو قتال کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کی وعیدیں ہیں نہ نکلنے پر. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو عجیب اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو. یہاں انفاق خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی ہے اور خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی ہے، نہ نکلنے پر ہلاکت کی دھمکی ہے. حالانکہ اس پورے قصے میں قتال کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وعیدیں تو قتال نہ کرنے کی وجہ سے ہیں، ان کو جو بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن میں ہلاکت کی دھمکی ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں کچھ عرصہ رہنا طے کیا ہے. انصار نے بیٹھ کر غور کیا، یہ واقعی عجیب قصہ ہے. انصار نے بیٹھ کر غور کیا اور یہ مشورہ کیا آپس میں کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ منورہ ہم نے سارے کام اپنے چھوڑ دیے، تجارت بھی چھوڑ دی، زراعت بھی چھوڑ دی، گھر کے تقاضوں کو بھی ہم نے پرواہ نہیں کی، پلٹ کر دیکھا نہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں، سفر میں، حضر میں آپ کے ساتھ لگے رہے دین کی نصرت میں. اب کیونکہ اسلام مضبوط ہو گیا ہے، مسلمانوں کی تعداد خوب بڑھ گئی ہے اور عملہ کافی تیار ہو گیا ہے، سنیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عملہ اب ایسا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم نہیں نکلیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا دین کا.
عملہ بھی تیار ہو گیا ہے، کافی پرانے لوگ بہت ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اب اسلام کو قوت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے، ہتھیار رکھ دیے گئے ہیں، کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اب ادھر ہمارے گھر بھی تقاضے ہیں، مکانات ٹوٹے ہوئے ہیں، گھر کے تقاضے بہت سارے جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے دین کی نصرت کی اور دین کو قائم کرنے کی کوشش میں اب تک اپنے گھریلو تقاضوں کو دیکھا نہیں تھا. آپ بتائیے کتنا عرصہ گزرا ہوگا اس کو. اب کیونکہ اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے، مسلمان کافی ہو گئے ہیں، عملہ خوب بن گیا ہے، اور نکلنا کوئی اتنا ضروری اس وقت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اب کوئی جنگ بھی ہونے والی نہیں ہے. دیکھیے یہ عجیب بات ہے. یہ میں خاص طور پر ان لوگوں سے کہتا ہوں یہ بات جن کا خیال یہ ہے کہ خروج اور نفر کی اہمیت تو قتال کی وجہ سے تھی. میں انہیں سنانے کے لیے بات کہتا ہوں. اگر ہم کچھ عرصہ مدینے میں رہیں اور بقول ہم صاحب علیہ کے مقامی کام کے ساتھ کچھ عرصہ ہم مدینے میں رہیں اور گھریلو تقاضے پورے کر لیں. سنیے آپ، ادھر یہ مشورہ ہو رہا تھا، میں نے رات بھی اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف بیان میں کہ لوگ رفاہی کاموں میں اور دوسرے خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو وہ اللہ کے راستے کے خروج کا بدل سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ آپ غور کریں اس آیت میں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگ کہتے ہیں سبیل اللہ صرف تبلیغ میں نکلنا سبیل اللہ ہے. اور بھی تو سارے خیر کے راستے ہیں، اور بھی سارے خیر کے راستے ہیں. آپ بیوہ پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسجد بنانے پر خرچ کریں، مدرسے قائم کرنے پر خرچ کریں، یہ بھی تو سبیل اللہ ہے. آپ زکوٰۃ دیں، یہ بھی تو سبیل اللہ ہے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. یہاں سبیل اللہ سے صرف اللہ کے راستے کے خروج پر خرچ کرنا مراد ہے. ہماری بات پر توجہ دینا ذرا، علماء بھی اور عوام بھی. یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے صرف وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیت میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں خروج فی سبیل اللہ کے ساتھ یہ انفاق مقید ہے، خروج پر نکلنے پر خرچ کرنا. اور آپ کہیں ثابت کر بتا دیجئے کہ کہیں نفلی صدقات نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی ہو کہیں نہیں ملے گی. ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے ذمہ اس کی بیوی کا جو نفقہ اس کے ذمہ ہے، جو واجب ہے وہ ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ وہ خرچ نہیں کرتا. بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور جتنے سبل خیر ہیں نہیں خرچ کرتا وہ. تو یہ جنت میں سیدھا جائے گا، اس سے کوئی سوال نہیں ہے. ایک آدمی نفلی صدقات اگر نہیں کرتا ہے اور خیر کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتا لیکن زکوٰۃ پوری دیتا ہے اور جو اس کے ذمہ واجب حقوق ہیں اس کے اہل کے وہ پورے کر رہا ہے، یہ آدمی جنت میں سیدھا جائے گا. اس کے لیے کہیں ہلاکت کی دھمکی، اس کے لیے کہیں سوال، اس سے کوئی حساب کچھ نہیں ہے. سنیے آپ، یہ بات بالکل اٹل بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ایک آدمی خیر کے کاموں میں نفلی صدقات نہیں کرتا، ایک آدمی نفلی روزہ نہیں رکھتا، پوری زندگی نہیں رکھا کوئی روزہ نفلی، لیکن رمضان کے روزہ پابندی سے رکھتا ہے، جنت میں سیدھا جائے گا، باب ریان سے داخل ہوگا. اس کے لیے کوئی سوال نہیں کہ آپ نفلی روزہ کیوں نہیں رکھے. ہاں سنی بات ہے. ایک آدمی فرائض پڑھتا ہے نماز کے اہتمام سے، جی ہاں، ایک آدمی حج کیے ہوئے ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اس سے کوئی سوال نہیں کہ آپ نفلی حج کیوں نہیں گئے جب آپ مالدار تھے، آپ نفلی کیوں نہیں پڑھی کہ آپ صحت یاب تھے، آپ نے مال خیر کیوں نہیں کیا کہ آپ مالدار تھے. کہ جی میں نے زکوٰۃ دی ہے، اسی لیے جائے گا جنت میں. میں نے غور کیا کہ اگر اللہ اکبر، اگر کہیں ہلاکت کی دھمکی ہے قرآن میں تو وہ صرف ہلاکت کی دھمکی اللہ کے راستے کے خروج پر خرچ نہ کرنے میں ہے. آپ غور کریں اس پر.
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کیونکہ یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے کہ ان انصار نے بیٹھ کر یہ مشورہ نہیں کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم حج نہیں کریں گے، ہم خیر کے کاموں میں مال خرچ نہیں کریں گے، ہم بیوہ یتیموں مسکینوں کی خیر خبر نہیں لیں گے. یہ کوئی ذکر نہیں ہے پورے قصے میں. قصے میں صرف اتنا تھا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے، مدینے میں رہ کر اپنے کاروبار کو بھی دیکھیں گے اور مقامی کام بھی دیکھیں گے. یہ انہوں نے مشورہ کیا تھا. ان کے مشورے پر یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. حالانکہ انہوں نے خرچ نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، انہوں نے نہ نکلنے کا فیصلہ کیا تھا کہ کچھ عرصہ نکلیں گے نہیں. اس پر آیت نازل ہوئی. میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ حال کا امر اگر پورا ہو جائے تو پھر یہ بڑی ترقی کا سبب ہے، اور حال کا امر ضائع ہو جائے تو اللہ حفاظت فرمائے کہ حال کے امر کا ضائع ہونا یہ آدمی کو پیچھے کر دیتا ہے، پیچھے سے پیچھے ہو جاتا ہے، پیچھے سے پیچھے چلا جاتا ہے. اور آدمی بعض مرتبہ اپنی پچھلی قربانیوں کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ میں یہاں تک تو آ ہی گیا ہوں، یہیں رہوں گا. ایسا نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کام میں یا تو ترقی ہے یا تنزلی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. ہاں، یہ ترقی ہے یا تنزلی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے کہ بھئی چلو ہم یہاں ٹھہرے رہیں گے کہ نہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حال کا امر آئے گا جس طرح عبادات میں، اسی طرح حال کا امر دعوت اللہ میں بھی حال کا امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نکلنا. حال کے امر کا آدمی کیسے ضائع کر دیتا ہے دعوت میں. میں مثال عرض کرتا ہوں. احد کا میدان آپ سے عاصم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں یہ جبل رومات ہے، اس سے نیچے نہیں اترنا ہے. اگر دشمن غالب آ جائے، ہمیں شکست ہو جائے اور ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں میدان میں اور پرندے آسمان سے اتر کر ہماری لاشیں گوشت نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. اور اگر فتح ہو جائے اور مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہوں تو مال غنیمت کی فضیلت ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی مت ہٹنا یہاں سے. دونوں حالتوں میں تم یہاں سے ہٹنا نہیں. حال کا امر تھا. فرمایا کہ یہاں سے مت ہٹنا، چاہے مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں لوگ تب بھی نہیں ہٹنا. اور اگر شکست ہو جائے اور ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں زمین پر اور آسمان سے پرندے ہوتے کہ لاشوں گوشت کھا رہے ہوں، ہماری لاشوں کے احترام میں بھی یہاں سے مت اترنا. یہ آپ نے حکم دیا. چنانچہ اللہ کی شان فتح ہو گئی، دشمن میدان چھوڑ کے چلا گیا، بہت مال غنیمت چھوڑا. صحابہ کرام کو ان کو خیال یہ ہوا کہ اب نیچے اترے. امیر صاحب سے کہا، ان کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر، کہا کہ امیر صاحب اجازت دو نیچے اترے. دیکھیے سب مال غنیمت سب سمیٹ رہے ہیں، ہم رہ جائیں گے مال غنیمت سے. وہ کہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ حکم تو پہلے کا تھا کہ نہیں؟ دونوں حالتوں میں آپ نے ہم سے کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. انہوں نے اصرار کیا، اپنے امیر پر اصرار کیا کہ نہیں. ہم اس لیے عرض کرتے ہیں کہ مشورے میں کبھی اصرار مت کرو. جہاں مشورے میں جہاں اصرار ہوگا رائے پر، وہاں افتراق ہوگا. جہاں مشورے میں رائے پر اصرار ہوتا ہے وہاں قوتیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کی رائے وہی ہے کہ نہیں ہم تو ایسا کریں گے. لہذا جب ان کی رائے اپنی باقی رہ گئی فیصلے کے بعد، تو پھر وہ اپنی رائے کی وجہ سے وہ اجتماعیت سے انہیں کٹنا پڑے گا. ایک اصولی بات ہے یہ. کسی بھی کوئی بھی کام ہو، دین کا یا دنیا کا، اگر اس میں آپ کی رائے الگ ہے، ان کی رائے الگ ہے، تو رائے کا اختلاف صلاحیتوں کو بھی تقسیم کر دیتا ہے. رائے کا اختلاف وہ
امت کو بھی تقسیم کر دیتا ہے. رائے کے اختلاف، یہ رائے کے اختلاف فیصلے سے پہلے تک ہو سکتا ہے، فیصلے کے بعد ایک رائے سب کی، فیصلے کے بعد سب کی ایک رائے ہوتی ہے. کفار اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے مستقل کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے والے ہیں ان کے مشورے والوں کو توڑو. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. یہ کافر کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان کے مشورے والوں کو توڑو اپنے تعلقات سے، احسانات سے. ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، میں تو شروع میں کہہ رہا تھا کہ آپ، اللہ نے ان کے لیے ایک عملہ منتخب کیا تھا، اور وہ ایسا عملہ منتخب کیا تھا کہ وہ نہ اپنے ماں کے تھے، نہ باپ کے تھے، نہ بھائی کے تھے، نہ قوم کے تھے، نہ اپنے قبیلے کے تھے، نہ اپنے علاقے کے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے. جب قریش نے عہد توڑا اور فکر ہوا قریش کو کہ اب ہم نے عہد شکنی کی ہے، اب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا مدینہ منورہ کہ جاؤ، جا کے ان کے مشورے والوں سے الگ الگ بات کرو، ان کا بھی ذہن بناؤ، اس 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 کا بھی ذہن بناؤ. جب یہ سارے تمہاری بات تمہارے ذہن کے ہو جائیں گے نا، تو پھر یہ مشورے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے، لہٰذا آپ اپنا فیصلہ بدل دیجئے. سنیے آپ کیا صحابہ تھے، اللہ اکبر. ابو سفیان آئے، آپ کو وہی سے اللہ نے بتا دیا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں ایک مطالبہ لے کر. ہمارے صحابہ ابو سفیان آ رہے ہیں مطالبہ لے کر، اس کو راضی کر کے مایوس کر کے واپس کرنا ہے. راضی بھی کرنا ہے اکرام کر کے، اور مایوس بھی کرنا ہے اس کے ارادے میں ناکام کر کے. آ کے ابو بکر صدیق سے بات کی، انہوں نے ایک جواب دیا کہ اللہ کے فیصلہ ہمارا فیصلہ. حضرت عمر سے بات کی، انہوں نے سخت جواب دیا کہ تمہارا عہد ختم ہو اور آئندہ نیا عہد ہو بھی اللہ اس کو بھی توڑ دے، ہمارا تو وہ فیصلہ ہے جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے. حضرت فاطمہ کے پاس گئے، کہا کہ اگر آپ ہماری بات اللہ کے نبی تک پہنچا دیں اور اگر آپ اس کو کام کو کرا دیں تو ہم آپ کو عورتوں کا سردار بنا لیں گے. وہ وہاں عورت مرد سب ایک سے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے، ہمارا فیصلہ ہے، جاؤ یہاں سے. خیال ہوا ارے سب سے بڑھ کے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ بیوی، اگر سے بات کر لوں، آپ کی بیوی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ بیوی کی بات تو شوہر مانتے ہی ہیں. ان سے جا کر بات کی، وہاں گئے تو انہوں نے بڑا سخت لہجہ اختیار کیا، حالانکہ بیٹی تھی اور باپ آیا ہے بیٹی کے سسرال میں تو بڑا اکرام ہوتا ہے. وہ جیسے وہاں گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھنے لگے چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، کہا ٹھہرو ٹھہرو، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، تو ناپاک ہے، نجس ہے، اور اس پر وحی آتی ہے، تو یہاں نہیں بیٹھ سکتا. کل کھڑا رہے بھی، تو میں پہلے بستر اٹھا دوں اللہ کے رسول کا، پھر بیٹھنا. اور بستر اٹھا کے رکھا میں حبیبہ نے، وہاں بیٹھو، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا. باپ سے بات ہو رہی، باپ سے. باپ نے کہا بیٹی تمہاری قوم کی زندگی کا مسئلہ ہے، ان کے موت و حیات کا مسئلہ ہے، تم صلح کی تو میں مدت میں توسیع کرا دو، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارے پاس یہ التجا لے کر آیا ہوں. بیٹی نے کہا باپ ہو یا چچا ہو، اللہ کے جو نبی کا فیصلہ ہے ہمارا فیصلہ ہے، واپس چلے جاؤ. یعنی آپ دیکھیے نا کہ یہ کیا اللہ کا انتخاب تھا، کیا عورت، کیا مرد، کیا چھوٹا، کیا بڑا، سب کی ایک رائے، سب کی ایک رائے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا اجتماعیت تو اس کا نام ہے، ورنہ عہد کے اس پورے قصے میں اصرار کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونا پڑا کہ نہیں جی ہماری رائے تو وہی ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑیں گے، باہر نہیں نکلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا. فیصلے کے بعد منافقین کے سردار نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، ہماری رائے پر عمل کرو تو ہم ساتھ دیں گے، ہماری رائے پر عمل نہیں کرو گے تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. میرے دوستوں، میں تو ہر ملک علاقے کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک تمہیں تمہارا امیر اللہ کے انکار کرنے یا نماز چھوڑنے کا حکم نہ کرے صراحتاً، اس وقت تک تمہارے ذمہ مان کر چلنا ہے. یہ تو حدیث صاحب کہہ رہی ہے کہ تمہارا ذمہ دار تمہیں اللہ کے انکار کا حکم کرے یا تمہارا امیر تمہیں نماز چھوڑنے کا حکم کرے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے الگ ہو جانا چاہیے. اس سے پہلے الگ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
تو میں نے اس کیا جہاں اصرار ہوگا وہاں افسراق ہوگا. عبداللہ میں نے کہا کہ نہیں، ہماری جو رائے اس پر عمل کیجئے آپ. اس نے میرا پر اصرار کیا، لہٰذا وہ 300 آدمیوں کو لے کے الگ ہو گیا. 700 کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اترا میدان میں. اللہ نے 700 کو غالب کیا 3000 پر، لیکن یہ بھی دکھلا دیا کہ اطاعت پر آ جانے والے، میدان میں اترنے والے، اگر انہوں نے بھی علاقائی امیر کی نافرمانی کی، مقامی ذمہ دار کی نافرمانی کی ہے، تو پورا میدان متاثر ہوگا اور ہم پورا میدان چھین کر واپس کافروں کو دے دیں. بالکل یہی عہد کے اندر ہوا ہے کہ 50 آدمی تھے عبداللہ زبیر کے ساتھ، ان میں 40 نے یہ کہا کہ ہمیں امیر صاحب اجازت دیجیے، نہیں دیتے تو ہم اتر رہے ہیں. ادھر یہ 40 نیچے اتر گئے، ادھر سے دشمن نے دیکھا کہ یہ گھاٹی خالی ہو گئی ہے، انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا. جو 10 اوپر رہ گئے تھے صحابہ ان کو قتل کیا. باقی سارا میدان فتح ہونے کے بعد شکست میں چلا گیا، اور فتح ہونے کے بعد دوبارہ مسلمان حالات میں آ گئے. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے میری تو ساری بات کا خلاصہ، حال کے امر کا پورا کرنا ہے. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ اجتماع، یہ مجمع، یہ پنڈال، یہ ایک رونق، یہ کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا اجتماع، ہمارا جمع ہونا عالمی سطح کے تقاضوں پر جمع ہونا ہے. اب آپ بھول جائیے اس زمانے کو جب علاقائی اجتماع ہوا کرتے تھے. آپ کے اجتماع سے پہلے جہاں جہاں ہمارا سفر ہوا ہے، ابھی ہم سے ہر جگہ کے پرانے نے کہا کہ بمبئی کا اجتماع ہو رہا ہے، ہمیں بمبئی کی جماعتیں چاہیے. پورے ممالک میں، ادھر سارا افریقہ اور ادھر سارا حبشہ، اور یہ نہیں، یہ آپ 2 ملک مت سمجھیے، ان دونوں اجتماعات میں تقریباً 200 سے زائد ممالک 200 سے زائد ممالک شریک ہوئے ہیں. ہر ملک نے تقاضا کیا ہے کہ بمبئی کا اجتماع آ رہا ہے، ہمیں جماعتیں چاہیے. بمبئی کا اجتماع آ رہا ہے، ہمیں جماعتیں چاہیے. آپ یہ مت سمجھیے بمبئی کا اجتماع ہے، یہ سارے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اجتماع ہے. سارے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اجتماع ہے. اگر یہ آپ کا علاقائی اجتماع ہے تو آپ بھی بات سن کے یہاں بیٹھ جائیں، بھی بات سن کے یہاں بیٹھ جائیں، جو آس پاس سے آئے ہیں وہ بھی سن کے اپنے گھر واپس چلے جائیں. نہیں، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت حال کا امر ہے، یہ حال کا امر ہے. اور حال کے امر کو صحابہ نے اس کام کے لیے اس طرح پورا کیا ہے کہ اگر صحابہ کی جماعت رات کو بن گئی تو آپ نے ان کو صبح نہیں ہونے دی مدینے میں، صبح نہیں ہونے دی مدینے. جماعت صبح کو بن گئی تو ان کو شام نہیں ہونے دی مدینے میں. اس لیے ایک ہوتا ہے معمول کا خروج، موسیٰ کا ملفوظ ہے کہ جو لوگ معمول کے خروج پر چلیں گے ان کی زندگی میں دین شاید باقی رہ جائے، لیکن معمول کے خروج پر چلنے والوں سے دنیا میں کوئی دین انقلاب نہیں آ سکتا. جو دین انقلاب آتا ہے وہ تو دین انقلاب جو آتا ہے وہ حال کے عمل کے پورا کرنے اور حال کے تقاضوں کے پورا کرنے پر آتا ہے. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ بیرون تو ہمارا اندرون بن گیا ہے. اب تو میں تو ساتھ بحث کرتا ہوں کہ ایک صوبے جماعت کا نکل جانا، چلا جانا، جس طرح یہ ایک عام معمول ہے. اب ہمارے ممالک اور دور کے ممالک، وہ ممالک جہاں 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا خرچ عام طور سے ہو رہا ہے، اور وہ ممالک بالکل جماعتوں سے سوکھے پڑے ہیں، اور وہاں والے رو کر ہم سے جماعتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بنگلہ دیش چلے گئے بیرون ہو گیا، ملیشیا چلے گئے، سری لنکا چلے گئے بیرون ہو گیا. کہ نہیں، یہ کوئی بیرون نہیں ہے. بیرون کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے آخری کونے کے تقاضوں کو، اور اللہ نے آپ حضرات کو صلاحیت بھی دی ہے، وسعت بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے. اس مال کا سب سے پہلا مصرف، کیونکہ میں نے خوب غور کر لیا سیرت پر، مجھے نہیں ملا کہیں کہ خروج سے زیادہ مال کسی کام پر صحابہ کا خرچ ہوا ہو. کہیں ثابت نہیں ہے، کوئی ثابت کر نہیں سکتا، کہیں ثابت نہیں. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے راستے میں نکلا کرو تو زیادہ مال لے کر نکلا کرو، تاکہ جہاں جاؤ وہاں کے لوگوں کے اکرام کے ذریعے سے دین کی طرف مائل کرو. حضرت علی کا قول ہے، فرمایا اگر شرافت انسانیت تمہارے اندر ہے تو تم زیادہ خرچ لے کر نکلو گے اس راستے میں.
اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت ملکوں کے تقاضے ہیں، اور سارا عالم اس وقت، میں تو ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرا اس وقت جو سفر ہوا ہے سب نے تقاضے کیا ہے کہ ہمیں بمبئی کی جماعتیں چاہیے، بمبئی کی جماعتیں چاہیے. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کسی کمپنی سے یا کسی فیکٹری سے یا کسی مرکزی جگہ سے اگر صحیح مال نہیں بھیجا جاتا ان کی طلب پر، تو پھر ایسی فیکٹریوں سے اور ایسی کمپنیوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، اعتماد اٹھ جاتا ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے. کہ آپ اگر اس لیے کہ ملکوں کا کام اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اب سطحی جماعتیں ملکوں کے کام کی سطح کو نیچے تو لائیں گی، اوپر نہیں لے جائیں گی. اور وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے جماعت بھیجی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے اکرام میں جماعت کا ہم نے استقبال کر لیا، مگر ہماری جو سطح موجودہ تھی ان لوگوں نے آ کر اس سطح سے نیچے کی بات کی ہے. اور یہ کام بھی کر سکتے ہیں. میں تو صاف بحث کرتا ہوں کہ معالیہ صاحب کا جو ملفوظ ہے ہر سال 4 مہینے کا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 1 سال اپنے صوبے کے ارتداد کے علاقوں میں، دوسرے سال 4 مہینے دوسرے صوبوں کے ارتداد کے علاقوں میں، تیسرے سال کے 4 مہینے تو لازمی طور پر ملک سے باہر ہی لگنے ہیں. یہ تو طے شدہ بات ہے. اب آپ دیکھیں اٹھا کے پرانے کو، آپ کب گئے تھے بیرون کے 10 سال ہو گئے، آپ کب گئے تھے کہ جی 15 سال ہو گئے. ہم سمجھتے ہیں بیرون ہم کر آئے تو گویا ہم حج کر آئے ہیں، اور حج سال میں زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. نہیں، میں تو صاف عرض کرتا ہوں کہ ہر سال کے 4 مہینے میں تیسرے سال کے 4 مہینے ہر قیمت پر مشورہ ہے، طے شدہ بات ہے. اس کے بارے میں کسی کا یہ سوچنا کہ میرا اس سال کے 4 مہینے ہی لگ جائیں، بیرون کا نام لگ گئے، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ تیسرا سال آپ کے خروج کا ہے، اور تیسرا سال جن کا خروج کا ہے ان کا سال یہ بیرون ہی کا سال ہے. اس کے یہ 4 مہینے اندھوں میں لگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس کی نوبت بیرون کے سال کی ہے. اس لیے ہمارے جو پورے مجمع سے اور پورے عملے سے درخواست ہے کہ ہر سال 4 مہینے پر عملہ آئے. اور یہ تو عوام سے بات ہے، عملے سے تو ہر سال 6 مہینے کی بات ہے سیدھی بالکل، کہ 4 مہینے خروج اور نقل و حرکت کے، 2 مہینے نظام الدین کے لیے، اور 2 مہینے نظام الدین کے لیے وہ باہر سے آنے والوں کے تقاضوں کے لیے ہیں. یہ اندرون کے بیرون کے تقاضوں کے لیے ہیں 4 مہینے، وہ وہاں سے آنے والوں کے لیے ہیں، اور یہ 4 مہینے بیرون کے یا ماہ والوں کے لیے ہیں. اس کے لیے موقع ہے. اور وہی میں عرض کرتا ہوں کہ حال کا امر ہے، ضائع ہو گیا تو ضائع ہو گیا، اور اگر ہم نے ہمت کر لی، اس کے لیے قدم اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو مستغنی ہے. جو صاحب اس نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا، اللہ نے، میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے، صحابہ کے بارے میں کہہ دیا، ان تتولو، اگر تم نہیں کرو گے ہم تمہیں ہٹائیں گے، دوسروں کو لائیں گے. تتولو کا مطلب کہیں بھی ثابت نہیں ہے یہ. اگر تمہیں نماز نہ پڑھی، روزہ نہ رکھا، عبادت نہ کی، تلاوت نہ کی، تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسری قوم کو لائیں گے، بالکل بھی نہیں، کہیں ثابت نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے دعوت اللہ میں نبی کی نصرت سے تم نے ہاتھ کھینچا تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسری قوم کو لائیں گے جو نبی کی مدد کریں گے. آپ پڑھیے قرآن تو پتہ چلے. استبدال قوم کا جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ صرف اس دعوت کے فریضے پر کیا ہے، باقی کسی فریضے پر نہیں کیا ہے. کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے ہم دوسری قوم کو لائیں گے جو نماز پڑھے گی، تم اگر روزہ رکھو گے ہم دوسری قوم کو لائیں گے جو روزہ رکھے گی، تمہیں ہٹا کر تیسری قوم کو لائیں گے جو ذکر تلاوت کرے گی، کہیں بھی ثابت نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم. یہ پوری آیت پڑھیے آپ تو آپ کو آگے ملے گا اسی آیت میں کہ اگر تم نبی کی نصرت نہیں کرو گے تو ہم نے تو ان کی نصرت جب بھی کی ہے جب یہ 2 تھے نا. اگر آپ 100 ہو جائیں، 1000 ہو جائیں اور آپ مدد نہ کریں تو آپ یہ مت سمجھے کہ ان کی مدد نہیں ہوگی. ہم تو ان کی مدد جب بھی کر چکے ہیں جب یہ 2 تھے. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کہ ہم نے مدد جب بھی کی جب یہ 2 تھے، اذ ہما فی الغار، جب یہ 2 تھے میں جب بھی مدد کی ہے. اس لیے ہم نے صاحب عرض کیا ہے کہ یہ وقت
اس وقت کا جو اجتماع آپ کا، یہ بمبئی کا اجتماع نہیں ہے، یہ عالم بھر کے تقاضوں کے پورا کرنے کا اجتماع ہے، اور یہ موقع ہے اپنے آپ کو نقد پیش کرنے کا۔ اس کے لیے ابھی سفر سے ہم آئے ہیں، جو ہے حبشہ اور ساؤتھ افریقہ کا اجتماع کر کے، ہر جگہ سے جماعتوں کا شدید ترین مطالبہ ہے۔ ایک ایک ملک 100 جماعتیں مانگ رہا ہے۔ بعض ایسے نئے ممالک کھلے ہیں کام کے اعتبار سے کہ جہاں 10 سال ہو گئے جماعتیں گئے ہوئے، ان لوگوں کا مطالبہ آپ کی بمبئی کی جماعتوں کا مطالبہ ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو جماعت وار پیش کریں، افراد کے طور پر پیش کریں، میں آپ کو پیش کریں۔ ماشاء اللہ، نقد کے لیے فرمائے، پہلے کھلے خرچوں کے ساتھ عزم اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں اپنی جگہ پر۔ بھائی ساتھی دیکھو، یہ جانے کی ترتیب نہ بنا، ادھر سے جانے کا راستہ ہاں تو رکھو نا، پیش کرو۔ ماشاء اللہ، جیسے حضرت نے فرمایا، انشاءاللہ اسی طرح ہر فرد تیار ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک بہت بڑا تقاضا ہے، اور ساتھی بھی یہاں آئے ہیں، خط بھی لکھا کہ بھئی ہمیں بمبئی کی جماعتیں خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا کے لیے چاہیے، ایسے علاقوں میں جہاں مسجدیں بھی نہیں ہیں اور رہبر بھی نہیں ہیں، اپنا جان مال لگا کے مسلمانوں سے ملاقاتیں کریں۔ الحمدللہ 1-2 جماعتیں آئی ہیں، لیکن ساتھی ارادے کریں کہ ہم انشاءاللہ تیار ہیں، مکمل جماعتیں بنا کے پیش کریں گے۔ کھڑے ہو کے بتائیں نقد کون تیار ہے کہ بھئی ہم تیار ہیں۔ آگے کی چیزیں اللہ آسان کرے گا، ان کو سامنے رکھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ راستے آسان فرمائے گا۔ ماشاءاللہ اب عزم کر کے ارادہ کرو نا، انشاءاللہ آپ ہمت کرو گے، اللہ آسان کرے گا۔ ماشاءاللہ مکمل جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ آپ آگے آتے رہیں، تفقد بھی ہوتا ہے، جو ارادہ کر رہے ہیں آگے آتے رہیں، آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں۔ رحمت حلقے کی پوری جماعت، نثار ذرا آپ لوگ تشکیل والے ادھر آپ ادھر آ جاؤ، ہمارے ساتھیوں کو جو کھڑے ہیں نقد ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، آنا شروع کریں۔ ماشاءاللہ ملکوں کے لیے فرماتے جائیں، مسجدوں سے بھی بتائیں۔ کلوجہ سے ایک جماعت جو یہاں موجود ہے وہ کھڑے ہو جائیں، ایک ساتھی آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ جماعت ساتھی کھڑے کر دو مکمل۔ ماشاءاللہ ادھر آ جائیں، نثار صاحب تشریف لائیے، کریں بھائی ارادہ کریں۔ آئیے نصیر صاحب آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ آؤ بھائی، آگے بڑھتے رہے بھائی، آپ آگے آ جائیں، ان کے لیے سہولت کر دیجیے۔